Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026 اور سپر 8 مقابلے میں پاکستان پھر ایک کامیابی سے محروم رہا. ہم نے بڑی ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس دکھائی ہے اب تک اس ورلڈ کپ میں. ایک بڑی ٹیم بھارت کی جب گروپ سٹیج میں سامنے آئی تو ہم ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد ہار گئے. کل ہمارے پاس پوری اپرچونٹی تھی یہاں ویلیوبل پوائنٹس حاصل کرنے کی. یہ ورلڈ کپ جب شروع ہو رہا تھا تو اتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ سب کانٹیننٹ کنڈیشن میں یہ جو سری لنکا کی کنڈیشن ہے اس میں ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, ہم اپنے اسپنر سے ٹیکل کریں گے. نہ کوئی اسٹریٹجی نظر آئی, نہ صحیح ٹیم کھلائی, نہ کپتانی ٹھیک لگی. بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کل کے اس میچ کو لے کے. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل. باسط علی, کامران اکمل, شاہد ہاشمی صاحب کولمبو سے ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے باسط بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. اس وقت بھی کل کی شکست کے بعد بھی میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں جانے کی. ایک ایسی ٹیم جو سٹرگل کر رہی تھی, ان کی نہ بیٹنگ چل رہی تھی, ان کی بالنگ میں ایک دو بالرز چل رہے تھے, اس پہ بھی ہم ان پہ ڈومینیٹ نہیں کر پائے. اس میچ میں بھی ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب انڈیا سے تو تھا ہی, اب ہمارا یہ ٹیلی انگلینڈ سے بھی بڑھتا جا رہا ہے. 4-0 ہو گیا ہے ورلڈ کپ میں. جو آپ نے انٹرو میں بات کہی کہ ہم سب کی یہ سوچ تھی کہ سری لنکا میں ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی, اسپیشلی بالرز کی. میرا آپ سے سوال ہے, آیا وہ غلط تھی؟ بالکل صحیح تھی. میں ہارنے کے بعد بھی کہہ رہا ہوں ہم نے غلط کھیلا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, جس مینجمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ میرا وننگ فارمولا کیا ہے. آسٹریلیا کے اگینسٹ آپ 3-0 سے جیتتے بعد پیچھے جانی پڑتی ہے, چلیں بائی لیٹر سیریز تھی تو وہاں پہ آپ کے سارے پلیئرز تیار ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے تو پلیئرز کا یہی نہیں پتا کہ فخر زمان ٹیم میں ہے یا نہیں ہے. کل پہلا میچ کھیلا ہے. پاکستان کے بیٹسمینوں کو بھوک ختم ہو گئی ہے رنزوں کی, سوائے صاحبزادہ فرحان کے. باقی سب ہیرو بنے ہوئے کہ وہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ. بچہ ٹیم آئے تو 11 بالوں میں 23 رن 35 رن. اس طرح ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کی جب بھوک ختم ہو جاتی ہے, جب آپ کو پتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, میں تو کھیلوں گا, کوئی کھیلے یا نہ کھیلے میں کھیلوں گا, تو پھر آپ کی پرفارمنس ایسی ہی ہوگی نا. ابھی آپ نے بولا انڈیا کے بعد اب 4-0 یہ ہو گیا اپنا انگلینڈ. کل میں مان ہی نہیں سکتا کہ 164 کرنے کے بعد بھی پاکستان میچ ہار گیا. شرم کا مقام ہے کہ جو کیپٹنسی کری ہے. ابھی میں آج نئے چیزیں بنا رہا تھا کہ یار ہم نے, بابر نے اور ہمارے صاحبزادہ فرحان نے جو پارٹنرشپ کری ہے کتنی بالوں پہ کری. ان کے چوتھا آؤٹ ہوئے 8ویں اوور کی پہلی بال پہ, صحیح ہے. اس کے بعد 45 رن کی پارٹنرشپ ہے 4.3 بالز پہ. کس کی؟ کرن کی اور اپنا کپتان کی. اور اس کے بعد کرن آؤٹ ہوتا ہے تو ول جیک آتا ہے. یار 52 رن کی پارٹنرشپ ہے 4.9 اوورز میں. یار وہ کس اسٹائل سے کھیلے, حالانکہ ان کے تو آؤٹ پہ ہماری جیت تھی نا, انہوں نے اپنا گیم نہیں چھوڑا, انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کرا, عثمان طارق کو روکا, لاسٹ اس میں بیٹ بال پہ عثمان طارق کو چھکا لگا. یار تو ہمیں انہوں نے بالکل ہی مطلب ہماری پالیسی, ہماری پلاننگ کو ختم کر دیا. افسوس کا مقام ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہیری بروک 5ویں نمبر پہ کام نہیں آ رہا, وہ 3 نمبر پہ لے کر آئے. ہماری کیا پلاننگ تھی, ہمارا کیا توڑ تھا؟ کیونکہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کا ہمارے خلاف 62 کا ایوریج ہے, آلموسٹ 160 کے قریب سٹرائک ریٹ ہے. تو کل پہلی بار تو ملا نہیں تھا, وہ آپ کو پتا تھا وہ آپ کے خلاف چلتا ہے. آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ یہی سوچ کے آئے تھے فارمیلٹی پوری کرنی ہے. ہم نے یہ سوچ کے نہیں آئے تھے کہ ہم لوگ جیتے, کوئی گیم پلان اچھا بنائے. آپ دیکھیں ڈیسیژن جو تھا وہ بہت اچھا ہو گیا, ٹاس جیتا, ہم نے باری لی. کیا اس سے پہلے جو 11 بنائے تھے وہ ہم نے بالنگ کمپلیٹ کھلائی. آپ نے ایک بالر فاسٹ بالر ایڈ تو کر لیا, اپنا اسپن ڈپارٹمنٹ ویک کر لیا ابرار کو باہر بٹھا کے. آپ کیسے اس کو باہر بٹھا سکتے ہیں؟ پورا سال آپ نے اس کو تیار کیا ہے ورلڈ کپ کے لیے, اس کنڈیشن کے لیے. امپورٹنٹ میچ آپ کا انگلینڈ جیسی ٹیم سے, جس نے ابرار نے ہمیشہ انگلینڈ ٹیم کو آگے لگایا, تو آپ نے اس کو باہر بٹھا دیا. لاسٹ میچ بھی شکر کرے کہ بارش ہو گئی ہے, لاسٹ میچ بھی ایکسپوز ہو جانا تھا تو شاید انگلینڈ کے خلاف یہ کھیل جاتا. یہ غلطی کی ہے پاکستان ٹیم کی. پلاننگ بالکل زیرو ہے, بالکل سمجھ نہیں ہے, صرف ایک فارمیلٹی پوری کی ہے. اس کنڈیشن میں ہم لوگ سیمی فائنل میں کوالیفائی نہ کرے تو ہمارے لیے شرم والی بات, بہت شرم والی بات ہے. کیا بات کہہ کے ٹیم چلاتے تھے, کیا کہہ کے چلاتے تھے, کرکٹ کیسے چلاتے ہیں. ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں, ہمارے یہ آل راؤنڈرز ہیں. کیا آل راؤنڈرز ایسے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں,
چھوٹی ٹیم میں آئے باری بھی اوپر کر لیتے ہیں, 4 اوور بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جب امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے تو ان کی فرسٹ جاب کیا ہے, وہ ٹیم میں کیسے آئے ہیں, ایز اے بیٹسمین آئے ہیں کہ ایز اے بالر آئے ہیں. پہلے ٹیم پوچھے, مینجمنٹ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ انہوں نے پورے 4 اوور کرنے ہیں. کیسے آل راؤنڈر آپ کے تینوں 4 اوور کمپلیٹ نہیں کرتے, کیسے آپ بولنگ سے میچ جتوا سکتے ہیں, کیسے 164 آج کل کی ماڈرن ڈے کی کرکٹ میں آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. بے شک وہ کوئی چھوٹی ٹیم ہو, ایک پارٹنرشپ لگتی ہے تو سکور چیز ہو جاتا ہے. پھر جو ہیری بروک کا ہمیں پتا ہے کہ اس نے آتے ساتھ نہیں رکنا, اس نے اپنی گیم کھیلنی ہے. اس نے سکور بورڈ 7-8 کی ایوریج ہے, وہ 7-8 سے 6 پہ لے کے آنی ہے, وہ 10 پہ نہیں لے کے جائے گا. وہ سیلفش مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کھیلے گا, یا آؤٹ ہو کے چلا جائے گا یا سکور چیز کر کے چلا جائے گا, یا ایک کلاسک قسم کا کل جیسے اس نے 100 بنا دیا. ایسے وہ گیم پلان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پروفیشنل پلیئر, پروفیشنل ٹیم میں پروفیشنل اپروچ کلیئرٹی نظر آتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ نظر ہی نہیں آتا. ایک بات ایڈ کروں گا, ایک بیٹسمین نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس بیٹر ہے, میچ جتوایا. ہمارے 3 یا 4 اسپنرز اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے. 3 یا 4 میں بھی بات تو کی نا باسط بھائی, ان کے پاس بھی عادل رشید, لیم ڈوسن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اسپنر نہیں دیکھے, ان کو آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری دینا ہے. آپ نے ابرار کو نہیں کھلایا. جی میں ابرار کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, اس کو تو نہ کھلا کے بیڈ ڈیسیجن کر لیا. یہ جو کھیل رہے تھے, چاہے اس میں عثمان طارق ہے, شاداب ہے, سائم ہے یا نواز ہے, وہ ایک بروک کو آؤٹ نہیں کر سکے. ایک وکٹ تھی, ایک وکٹ. شاہد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں تھوڑا سا. ہم ورلڈ کپ سے 15 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساری ٹیمیں سیٹ ہو گئی ہیں, ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ نے کہا نہیں, ہمارے سے کیا ہوتا ہے, کوچ کنفیوز نہ ہو, ان کو پتا ہے ان کو کس نے کھلانا ہے. مجھے تو ابھی کل کے میچ کے بعد بھی نہیں لگ رہا کہ وہ ان کو کنفیوژن نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے. نہیں, آپ کے پاس جو پلیئر ہیں, آپ نے جو بھی ٹیم سلیکٹ کی ان کی ایگزیکیوشن صحیح نہیں تھی. آپ دیکھیں کل ڈیو بہت تھا, ابرار کھیلتا بھی تو پتہ نہیں شاید وہ اتنا افیکٹو ہوتا ہے نہیں, بار بار ٹاول سے سکھا رہے تھے بال سلمان آغا بھی اور فخر بھی, تو اچھا خاصا ڈیو تھا. لیکن کمال کی ایک اننگ کھیل گئی. آپ کو ایک ہی وکٹ چاہیے تھی, جیسے باسط اور کامران کہہ رہے ہیں, ایک وکٹ چاہیے تھی ہیری بروک کی اور آپ جیت جاتے. 58 پر جب چوتھی وکٹ گری 8واں اوور, اس کے بعد کپتان صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. ہمارے کپتانوں کو یہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ 20 کے 20 پورے اوور کرانے. بھائی 12 میں آؤٹ کر لو, 14 میں آؤٹ کر لو. 8ویں اوور کے بعد 9واں اوور تو چلو آپ کو کسی اور کو دینا تھا, 10واں عثمان طارق کو نہیں دیا, 11واں بھی نہیں دیا. 8 اوور میں 58 پر 4 سے اگلے 3 اوور میں 36 رنز بن گئے, ایک میں 9, ایک میں 10 اور شاداب کے میں 17. یار آپ عثمان طارق کو کیوں روک رہے ہو؟ بلنڈر ہے یہ. عثمان طارق اگر 10واں اوور کراتا اور وہ ہیری بروک کو آؤٹ کر دیتا, آپ میچ جیت جاتے. آپ نے کمال کا ماسٹر اسٹروک کھیلا. یہ اسٹروک آپ نے کھیلا تھا انڈیا کے میچ میں, عثمان طارق کے اوور روک لیے. بھائی 20 اوور تک نہیں لے جانا, آپ نے 4 آؤٹ کر لیے, آپ 5واں 6واں آؤٹ کرو, ٹیل میں جاؤ. آپ نے آخر میں بھی پھر 2 رن رہ گئے تھے تو آپ نے اس وقت بھی فاسٹ بالر کو وہ اوور دے دیا. آلدو کہ ان کے پاس عادل رشید ابھی ڈگ آؤٹ میں بیٹھا تھا, وہ رن بنا لیتے, اتنا کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن آپ ایک ہیری بروک کو آؤٹ نہیں کر سکے. آپ کو سارا پتا تھا کہ ہیری بروک کس طرح پاکستان کے خلاف رن بناتا ہے. ایک وکٹ چاہیے تھی, اوپر سے شاہین نے آپ کو 3 آؤٹ کر کے دے دیے. آپ نے عثمان طارق کا اوور بچا کے پتہ نہیں کون سا ثواب کما لیا. باسط بھائی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ابرار کا وہ کہہ رہے تھے ڈیو کی وجہ سے وہ پرابلم, ایسی تو میجر کو ایسی ڈیو فیل بھی نہیں ہوئی, اور دوسرا یہ کہ نہیں تولیہ تو نکال لی تھا, مجھے تو لگا فیس سیونگ کے لیے نکال لی. مجھے بولتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. نہیں ڈیو بہت, اگر ڈیو دی تو یہ مینجمنٹ کا فیلئر ہے کہ پھر آپ نے ٹاس جیت کے کیسے بیٹنگ کر لی یار بس. لیکن آپ نے یہ مینجمنٹ کا فیلئر ہے کہ اگر ڈیو ہے تو بعد میں بیٹنگ کرنا زیادہ آسان ہے. کہاں سوئے میں یہ لوگ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے نا, ابھی عثمان طارق بال کرا رہا تھا, اس ٹائم آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ ڈیو کا افیکٹ آ رہا ہے. آپ کا کوالٹی اسپنر ہوتا, وہ یہاں ان کو 164 نہیں کرنے دیتا. نجیب دیکھو, اگر ہو سکے نا تو عادل رشید کی بالنگ دیکھو, وہ کس لوپ سے بال کر رہا تھا, اور شاداب کی بالنگ دیکھو, آپ کو پتا چل جائے گا کس کا دل بڑا ہے کس کا دل چھوٹا ہے. کتنے میچز ہو گئے یہ ٹانگوں پہ بال کرا رہے ہیں بچنے کے لیے. میں چیز آئیڈینٹیفائی کرتا وہ آ رہا ہوں. دیکھیں شاداب اور عادل رشید کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. کلیئرٹی ہے, دل بڑا اس کا, لیگ اسپنر کا دل ہوگا تو بالنگ کرے گا. اس وقت شاداب کا دل نہیں ہے, وہ دل اس وقت آئے گا جب ڈومیسٹک میں جا کے 20-20 اوور کرے گا.
اس کو وہ کانفیڈنس آئے گا. 4 اوور کرنے سے کانفیڈنس 3 اوور کرنے سے کبھی نہیں آئے گا. اور جہاں تک بات ہے شاہد بھائی نے کہا ڈیو, میں نہیں سمجھتا کہ ڈیو اتنی زیادہ سپرے ہوئی ہوئی تھی. اگر ڈیو ہوتی تو وہ 3-4 وکٹوں سے جیت جاتے, کوئی 14-15 اووروں میں میچ ختم کر کے رکھ دیتے. اتنی پریشانی کیسے ہو سکتی؟ مجھے ایک بات بتائیں, بلنڈر مارا ابرار کو نہ کھلا کے. لاسٹ میچ میں بھی بارش ہو گئی تھی, نہیں تو میں نے کہا نا اس وقت ایکسپوز ہو جانا تھا. ابرار کا کھیلنا بنتا تھا. شاید بھائی نے بالکل صحیح کہا, ہم لوگ بھی کہتے ہیں جہاں عثمان نے 1 وکٹ لے لی ہے تو آپ نے کیوں روکا؟ کس وجہ سے روکا؟ کیا پلاننگ تھی؟ آپ کے کپتان میں وہ سمارٹ کیپٹنسی ہے ہی نہیں ہے, وہ کلیور ہے ہی نہیں ہے. آپ ٹیم بھی ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہے, کپتان بھی ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے, اس میں وہ پلاننگ نظر نہیں آتی. وہ ایک کپتان جو سمارٹ کیپٹن جیسے ہیری بروک, ابھی دیکھیں 6 مہینے پہلے بنا وہ کپتان, کیسے آ کے بڑے میچ میں اس نے خود ڈیسیژن لیا, نمبر 3 پہ آ گیا, 5 پہ کھیل رہا تھا, پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی. تو یہاں پہ مجھے ایک بات بتائی, کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پورا سال 3 فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. ورلڈ کپ کی تیاری, یہ لاسٹ سیریز بھی آسٹریلیا کے ساتھ 3 فاسٹ بولر کھیلتے رہے, وہاں جا کے 1 بولر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, وہ بھی 2 اوور کر رہا ہے. یہ کیا سوچ ہے, کیا پلاننگ ہے؟ پھر ڈیو ہے, اگر وہ پڑ رہی ہے ڈیو بہت زیادہ, پھر میں کہتا ہوں یہ مینجمنٹ حقدار نہیں ہے اس پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اس ورلڈ کپ کے بعد فوراً سیک کر دے, جس کو یہ نہ پتا ہو کہ ڈیو پڑے گی, اتنی ڈیو پڑ رہی ہے. تو صرف پریشر کیا ہے کہ انڈیا کے خلاف ہم ٹاس جیت کے بالنگ کر لی, وہ پریشر صرف وہ کور کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. نجیب, ہمارا المیہ ہے اس ملک کا, پاکستان کا, جو بھی کپتان بنتا ہے نا وہ اپنے لیے سوچتا ہے, چاہے وہ بابر اعظم ہو, چاہے وہ رضوان ہو, چاہے یہ سلمان علی آغا ہو. اس سے پیچھے ملک کا مطلب جو ابھی جو T20 میں حالت ہوئی ہے نا, وہ میں بات کروں, یہ اپنے ملک کا سوچتے ہی نہیں ہے. ارے بھائی, جب آپ نے ایک بندے کو غلط سلیکٹ کر لیا ہے تو اپنے نمبر کو سیکریفائز کر کے آپ اس کو بھیجو. جب آپ سے نہیں ہو رہا, ملک کا سوچ رہا صحیح ہے, وہ بھی نہیں سوچ رہا ہے, اور جو مطلب ہیڈ کوچ ہے وہ تو ستو پی کے سوئے میں. صحیح ہے. تو کیا بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور obviously ایک ڈسپوائنٹمنٹ ہے پاکستان ٹیم کی کل کی پرفارمنس پہ. اب وہ سلسلہ آ گیا ہے وہ جو ہر ICC ایونٹ میں آتا ہے کہ یہ اس کو ہرا دے, وہ اس کو ہرا دے, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو سینیریو 2 ہی ہیں باسط بھائی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ پہلے تو نیوزی لینڈ کو اپنے میچ ہارنے اور پاکستان نے سری لنکا کو, ان اینی کیس سری لنکا کو تو ہرانا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر نیوزی لینڈ جیتے بھی تو ایک ہی میچ جیتے اور ہم اپنا میچ اچھے نیٹ رن ریٹ سے جیتے تو دونوں کے 3-3 پوائنٹس ہو تو آگے بڑھ جائیں. اور اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لاسٹ میچ ہمارا ہے جی, لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا بھائی. یہ میں کوئی پچھلے 10 سالوں سے ہم بھی یہ باتیں کرتے ہیں بینگا پاکستانی, یہ حالت ہو گئی ہے. جنہوں نے ایسی حالت کری ہے, یہ جو سلیکٹرز ہیں, یہ جو کوچز ہیں, ان کی چھٹی کریں یار. پاکستان کی کرکٹ کو اور کتنا تباہ کریں گے یہ لوگ یار. مطلب کامران, یہ تو مطلب اٹس سو مچ. آپ ہر بار بیٹھتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ اس طرح سے پہنچ سکتا ہے اور اس طرح سے پہنچ سکتا ہے, اپنے ہاتھ میں چیزیں رکھتے ہی نہیں کبھی. بالکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 2016 سے یہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ ہار جائے, اس سے جیت جائے, ایسے کام چلا کے ہم لوگ اپنے دل خوش کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں میں ابیلٹی نہیں ہے نجیب, صاف سی بات ہے کہ ہم لوگ کوالیفائی کر کے ان حالات میں آگے کھیل لیں. آپ مجھے بات بتائیے, کیا آپ کی ٹیم میں جو 15 لڑکے بنائے ہیں, کیا کپتان ڈیزرو کرتا ہے T20 میں؟ جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس بیٹنگ آرڈر کے ساتھ آپ جیت سکتے ہیں کسی بھی ٹیم سے. آپ کے پاس کوئی مڈل آرڈر ہے, آپ کے پاس اسپیشلی اسپنر ہے, آدھے تیتر آدھے بٹیر سمجھ کے آپ کھلا رہے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ میچ ہم نے جیتنا, تو کیسے جیت سکتے؟ مجھے ایک بات بتائیں. آپ کے باوجود بھی اگر آپ اپنا طریقے سے بنا لے تو آپ جیت سکتے تھے. آپ نے وہ اپرچونٹی گنوائی ہے نا. طریقے سے اس وقت بنتی ہے جب فیئر سلیکشن ہو, جب آپ پروسیس کے ساتھ ٹیم بنائیں گے نا, سسٹم کے ساتھ, پرفارمنس کے ساتھ, پھر آپ کو 11 بنانے میں پرابلم نہیں ہوگی, کنفیوز نہیں ہوں گے. ان 15 میں کنفیوز ہو رہے ہیں, کوچ کو نہیں پتا, اپنے بیٹسمینوں کا نہیں پتا, جو پریس کانفرنس میں آ کے باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سیمی فائنل میں کوالیفائی کریں. ہم صرف چھوٹی ٹیموں سے کھیلنے گئے تھے, وہ کھیل لی ہیں, ہم نے جیت لیے 3 میچ, دیٹس اٹ. 2 میچ اچھی ٹیموں سے آئے ہیں تو ہم لوگ ایکسپوز ہو گئے. میرا کامران سے سوال ہے کہ یہ 15 لڑکے غلط صحیح ہم بول چکے. صحیح بات. کامران نے بھی بولا کہ جس کی جگہ نہیں بنتی وہ کپتان ہے. کوئی بتا دے مجھے کہ کون کپتان, کس کو کپتان بننا چاہیے.
تو کس کا قصور ہے؟ ہم نہیں بتانا سارا کام، ہم بورڈ میں ہیں، جو تھنک ٹینکر ہیں وہ جنہوں نے کام میرا آپ کیا. سے سوال ہے، مطلب میں انہیں تو لا ہی نہیں رہا، تھنک ٹینک تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا نا، جبھی تو ہماری ٹھیک ہے، وہ اپنے پلینگز ڈے میں بھی اپنا ہی سوچتے تھے، ہمارے بابر جاب بھی لے کے اپنا ہی سوچ رہے ہیں، پاکستان کا تھوڑی سوچ رہے ہیں. لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بابر کو بھی ٹرائی کر لیا، رضوان کو بھی کر لیا، شاہین کو بھی کر کی لیا، جگہ ہی نہیں بن رہی، شاہین کی میری ایک بات بتائیں، جب 24 میں 23 میں چینج کر دیا آپ نے کپتان، تو کس نے کہا؟ پہلے تو یہ بتائے نا کہ دوبارہ بابر کو بنائے. خرابیاں زیادہ اس سے پہلے بھی تھی، بہت تھی، لیکن مزید خرابیاں آپ نے دوبارہ بنا کے کی ہیں. آپ نے شاہین کو کیوں چینج کیا؟ مجھے ایک بات بتائیں. پھر آپ ورلڈ کپ ختم ہوا تو بابر صاحب ریزائن کر گئے اپنی کیپٹنسی میں. کس کو بنایا؟ رضوان کو بنایا. رضوان کو بھی ایک سیریز خراب ہوئی ہے تو ٹھک کر کے باہر نکال دیا. آپ یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیں، شاہین کو کنٹینیو رکھتے، آپ کو آج یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑتی. ابھی ایک میچ پہلے تک تو شاہین کی فارم بھی نہیں تھی، وہ بھی میں اسٹرگل کر رہا تھا. کیپٹنسی کی بات کر رہا ہوں اور پھر فارم کی بات نہیں کر رہا، مسئلہ ہو گیا فٹنس کا جو بھی ہے. لیکن یہاں پہ جو نہیں ڈیزرو کرتا آپ اس کو بنا رہے، زبردستی اوبلائج کر رہے ہیں. آپ بیٹنگ آرڈر میں زبردستی اوبلائج کر رہے ہیں، آل راؤنڈر زبردستی بنا رہے. کھلاڑی ضرور اچھے ہیں، لیکن کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی ٹیم ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے کہ کیا اس وقت ضرورت ہے، کنڈیشن کو کیا ضرورت ہے، اس کے مطابق بناتے ہیں، کھلاتے ہیں. پاکستان کو چاہیے نان پلئنگ کیپٹن. اب یہی ہو سکتا ہے کہ 12واں پلیئر بنا لیں، کپتانی کے لیے رکھ لیں. ویسے ابھی یہ بھی 12واں پلیئر ہی لگتا ہے ٹاس کے لیے آ رہے اس وقت، تو کپتان ہمارا بھی. خیر نہیں، اب وقت کم رہ گیا ہے. سری لنکا نیوزی لینڈ پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اس میچ کو باسط بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سری لنکا کے لیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ گیم، اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سری لنکا نیوزی لینڈ کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. ہاں، لیکن سری لنکا آلریڈی ایک میچ ہار بھی چکا ہے نا. نہیں، سری لنکا میں پہلا میچ ہے نا نیوزی لینڈ کا. ہاں، یہ بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک. امپورٹنٹ اتنا ہی ہے. دیکھو، اور پریمداسا میں جی بالکل پریمداسا مجھے لگتا ہے بریک پچ بنوائیں گے. ہو جائے گا. سری لنکا کی چانسز لگتے ہیں آپ کو؟ چانسز تو نہیں ہے یار، یہ تو دل کو بہلانے والی بات ہے. بینگ اے پاکستانی تو یہ بولیں گے سری لنکا جیت جائے گا، سیدھی سی بات ہے. بٹ ہمارے ادھر ایک چیز ہے، جو ادھر ہے نا وہ ادھر ہے. ہم دکھاوا نہیں کرتے. ہم یہ جو لفافے باز ہے نا، اینکر سوری جرنلسٹ، وہ نہیں بنتے ہم. صحیح بات ہے. بل جیکس تو کھیلا نہیں گیا جہاں پہ اتنا بریک نہیں ہے. تو نیوزی لینڈ ٹیم میں وہ مچل سینٹنر بھی ہے، سوڈی بھی ہے، ایک اسپنر نیا ہے، ان کے پاس بھی بالنگ ہے. رچن بیلنس ٹیم کا بہت شاندار ہے نیوزی لینڈ، بیلنس ہے. تو سری لنکا کے لیے چیلنجنگ کنڈیشن ہے. ٹیم بہت بڑی ہے، بڑی پروفیشنل. میچ بڑا مشکل لگتا ہے وہ کے لیے، اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف. ہم امید کرتے ہیں اچھا میچ دیکھنے کو ملے. ایک چیز اور بھی ہے، بارش ہو جاتی، اس پہ ہم جب ہو جائے گی پھر بات کریں گے. آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.